عرش اور کرسی کا رب ہم رب العالمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم پوری کائنات اور اس سے آگے کے رب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی پوری کائنات اور اس سے آگے، بہت آگے کے رب خالق کی بات کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ غنودگی اور نیند کی تمام سرحدوں سے بالا تر ہے۔ اللہ کبھی بھی غافل اور بے خبر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کے حوالے سے غلطی کر سکتا ہے، بلکہ وہ اکیلا ہر شے کا مالک ہے، ہر ایک کی کمائی سے آگاہ ہے۔ اس کی کامل صفات میں سے یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ کبھی نیند یا اونگ سے متاثر نہیں ہوتا، اس کی طاقت بالکل کامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا تھکان نہیں ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے اختیار کے تحت اللہ کا خادم ہے۔ زمین پر یا آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے۔ تم جانتے ہو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ہم جب اس دنیا پر غور کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں بنایا ہے، ہم غور کریں تو اس وقت دنیا میں اربوں لوگ رہتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 6 ارب سے 7 ارب لوگ آباد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دنیا بہت بڑی ہے کہ اس دنیا میں اربوں اور اربوں کی جگہ ہے، اور اربوں مزید لوگ اور دوسری مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دنیا اس کے مقابلے میں کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ پیدا کی ہے؟ یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا اللہ کے نزدیک بے معنی ہے، اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم سورج پر ہی نظر کر دیکھو، لیکن اس سورج کے ساتھ واسطہ بیکار ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ آپ سائنس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس سارے زمین کو لے کر سورج کے اندر رکھ دیں تو آپ 1.3 ملین زمینیں سورج میں رکھ سکیں گے۔ 1.3 ملین زمینیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ربی ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے، صرف ایک ستارہ، اور اس جیسے بے شمار ستارے جن کا حجم لاکھوں سورجوں سے بھی زیادہ ہے، اور ان جیسے لاکھوں ستارے چاہیے ایک کہکشاں بنانے کے لیے، اور اب تک معلوم کائنات میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں موجود ہیں۔ دوستو، جب آپ اپنا سر اٹھاتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں
जो कुछ भी आप देखते हैं वो करोड़ों खरबों के कशाएं हैं। ये सब कुछ है, सब कुछ पहले आसमान के अंदर, और वो अल्लाह सुब्हान ताला खालिक कायनात इस जैसे 7 आसमानों का खालिक है, 7 आसमानों का। और पहले आसमान के दरमियान का फासला दूसरे आसमान से 500 साल का है। क्या आप जानते हैं वो फासला जो 500 साल में तय किया जा सकता है किस रफ्तार से है? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। लेकिन पहले आसमान से दूसरे आसमान पर आने में 500 साल लग जाएंगे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे तक 500 साल, चौथे से 5वें तक और 5वें से छठे और छठे से 7वें तक। हर बार इसमें 500 साल लगेंगे। 7 आसमानों के बाद आप सब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, आप सब आयतुल कुर्सी को जानते हैं। इसके बाद अल्लाह की कुर्सी है। आप इन 7 आसमानों को जानते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की है। अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में वो गैर मौजूद हैं, वो बेमैनी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में मिसाल दी है, सिर्फ हमें थोड़ी सी समझ देने के लिए। 7 आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में आपके हाथ की उंगली में मौजूद अंगूठी उतारें और सहराए सहारा में कहीं फेंक दें। ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। इस अंगूठी और सहराए सहारा का क्या मुआवजा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों, 7 आसमान इस अंगूठी की तरह और अल्लाह तबारक ताला की कुर्सी सहराए सहारा की तरह। अल्लाह की कुर्सी के बाद अल्लाह का अर्श है। क्या आप अल्लाह के अर्श के बारे में जानते हैं? एक बार फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है ताकि हम समझ सकें। अंगूठी लो और सहरा में रखो। इस पार अंगूठी कुर्सी और अर्श सहरा है। अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। इनके सर 7वें आसमान पर हैं और इनके पांव सबसे नीचे जमीन पर हैं। मेरे दोस्तों, फिर अर्श और कुर्सी का रब अजीम है, वो इससे आगे है। अल्लाह की अजमत मेरे छोटे दिमाग की समझ से बाहर है। ये वो सवाल है जिसके साथ आप और मैं उलझ रहे हैं। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला खालिक कायनात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर।